وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 26 نومبر بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 83 تک جاری رہے ہیں، اور پچھلے درس میں کل میں نے غلطی سے آیت نمبر 71 کی بجائے آیت نمبر 81 سے 86 تک کہہ دیا تھا۔ پچھلا درس آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 77 تک تھا 76 تک تھا، اور آج کا انشاءاللہ آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 83 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی غلام کی اور سخی کی، گنگے کی، بے وقوف کی، بہرے کی، اور سالم الاعضاء شخص کی۔ اور آج یہ جو آیت نمبر 77 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی غیب، مخفی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو، چونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی ہے، ذاتی ہے، ابدی ہے، اور انبیاء کو جو اللہ غیب کی خبریں علوم عطا کرتا ہے وہ رب کی عطا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انبیاء اور حضور کے جو علوم ہیں وہ سارے جمع کر کے اللہ کے علم کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اچھا جی، ساری باتوں کو جانتا ہے۔ اب ایک قدرت کی بات ہے کہ وما امر الساعتی، اور نہیں قیامت بپا ہونے کا معاملہ، الساعتی ایک گھڑی کا۔ وہ کہتے تھے کیا ہے قیامت؟ حضرت آدم سے جو شروع ہوا ہے سلسلہ، ابھی تک قیامت آئی نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھ میں اور قیامت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ میں آ گیا ہوں، اب قیامت ہی آئے گی، کوئی اور نبی آ سکتا؟ تو کب سے اب بھی لوگ بڑے پریشان ہیں۔ ایک مجسٹریٹ صاحب تھے، مجھے اپنے گھر میں لے گئے شیخو پورہ میں، تو کہنے لگے، اہل حدیث تھے وہ، کہنے لگے کہ میرے والد صاحب ہیں یہ قیامت کے منکر ہو چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کب سے دنیا بنی ہے اور تم کہہ رہے ہو جی آنے والی ہے، آنے والی، ابھی تک تو آئی نہیں، تو یہ منکر ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو مجھے کہنے لگا بتاؤ کب آئے گی، بتاؤ۔ میں کہ ہوں میں تینوں ڈیٹ دسن تے نہیں آیا، یہ دسن آیا کہ آئے گی۔ بولو آئے گی، ضرور آئے گی، ہر حالت میں آئے گی، آنا ہے۔ کہتا نہیں وہ تو کہتے تھے جی حضور آ گیا تو یہ فاصلہ ہے، تو یہ انگلی ہے، ابھی تک تو قیامت آئی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھ میں اور قیامت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا 2 انگلیوں میں فاصلہ ہے، تو کہاں ہے قیامت؟ میں نے کہا بھائی اس انگلی کے بعد یہ انگلی آئے گی۔ آقا نے فرمایا میں آ گیا ہوں، اب قیامت ہی آئے گی اور نبی کوئی نہیں آئے گا، اور تو اس کو پتہ نہیں کہاں فٹ کیے پھرتا ہے۔ بہرحال وہ نہیں مانا، تو باہر نکلا تو وہ مجسٹریٹ صاحب کہنے لگے کیا؟ میں کہا تو کافر دا پتر ہے، تیرا ابا بالکل دائرہ اسلام تو خارج ہے، اگے تسی کفر دے کنارے تے سی، ابا جی ہن وچ چلے گئے نے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وما امر الساعتی، قیامت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایک گھڑی کی بات ہے۔ کتنی گھڑی؟ الا کلمح البصر، بولو بھائی، الا کلمح البصر، کہ فرمایا قیامت اتنی دیر میں آ جائے گی جتنی دیر میں تم آنکھ جھپکتے ہو، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اللہ قیامت قائم فرما دے گا۔ اور کیوں قائم کرے گا؟ او ہوا اقرب، فرمایا اس سے بھی آسان ہے، اس سے بھی جلدی، کوئی اللہ کے ہاں مشکل نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہزاروں میل سے
بلکہ بلقیس کا تخت لانا تھا تو جن نے کہا، بڑی طاقتوں والے جن نے حضرت سلیمان سے کہ آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. اور آصف بن برقیہ جو عالم تھے، کتاب کا علم تھا جن کے پاس، انہوں نے کہا جی یہ جو آپ کی آنکھ ہے نا، آپ اپنی طرف نیچے کر کے دیکھیں، اس سے پہلے پہلے لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اب یہ کتنا عرض ہے یہاں سے یہاں دیکھنا، اور وہ واقعی لے آئے. تو جب کتاب پڑھنے والے عالم میں اتنی طاقت ہے تو سوچئے خود رب کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا، رب کی قدرتوں کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ایک جملہ فرما دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تو وہ ہے جس نے، ہاں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی جانتے. بھائی جب پیدا ہوئے تو کوئی کسی کو کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں پتہ تھا، پانی کیا ہے نہیں پتہ تھا، کھانا کیا ہے نہیں پتہ تھا، کھلونا کیا ہے نہیں پتہ تھا، لڑنا کیا ہے نہیں پتہ تھا، گالیاں کیا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، اور پھر بنائے اللہ نے تمہارے لیے کان. اور تواڈے تو کوئی نہیں، خیر تسی آرام نہ بیٹھو. وجعل لکم السمع، تمہارے لیے اللہ نے بنائے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور اللہ نے تمہارے دل بنائے، دل، افئدہ، افئدۃ یہ جمع ہے فواد کی، جیسے غراب جمع ہے اغربہ کی، یا جیسے امہات کی جمع کیا ہے، ام کی جمع امہات ہے نا، تو افئدہ یہ فواد کی جمع ہے کہ تمہارے دل بنانے والا بھی اللہ ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ آنکھوں اور دل کی وجہ سے میرا شکر ادا کرو. پر یہ پتہ نہیں بیچارہ دل کہاں کہاں لگائے پھرتا ہے. اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا پرندوں کی طرف کہ وہ مطیع اور فرما بردار بن کر اڑ رہے ہیں. آپ کوئی بھی چیز پھینکے اوپر سے تو کدھر آئے گی، بولو، تھوڑی تھلے کوئی نہیں ہونی. آپ کوئی چیز اوپر پھینکے تو نیچے آئے گی، زمین میں کشش شکل ہے نا، نیچے آئے گی. مگر پرندے نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اپنے پروں کو یوں کرتے ہیں اور اوپر چلے جا رہے ہیں، آگے بھی جا رہے ہیں پیچھے بھی جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز تو نیچے آ رہی ہے، یہ اوپر کیسے جا رہے ہیں؟ تو میں ہی تو ہوں نا جس نے ان کو مسخر کر دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ قدرت رکھنے والا میں ہوں. ما یمسکہن الا اللہ، کوئی چیز انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے سوائے اللہ کے، بجز اللہ کے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنین، بے شک قومی یؤمنون، بے شک اس میں کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے بنایا ہے تمہارے لیے گھروں کو آرام اور سکون کی جگہ، گھروں کو آرام اور سکون کی جگہ. تو گھر اصل میں وہ ہوتا ہے سکنا، جہاں سکون حاصل کیا جائے، چاہے وہ جھوپڑی کا ہو. بندہ باہر سفر سے آتا ہے نا تو رستے میں کہیں اس کو نیند آتی، سونے کو دل نہیں کرتا، یہ گھر میں جا کے سوؤں گا. گھر میں آتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ گھر اربوں خربوں کا ہو اور اندر صاحب کو 5 گولیاں کھا کر نیند آتی ہوں، تو یہ نہیں ہے. جھوپڑی کا ہو، سکون ہو، آرام کی چیزیں ہوں تو وہ گھر ہے. تو بہرحال یہ بیت کی جمع بیوت ہے، بیوتکم سکنا. اللہ کہتا ہے وہ تمہارے گھروں میں سکون میں دیتا ہوں. دیکھیے اینٹوں سے مکان بنتا ہے اور اللہ کی عطا سے سکون ملتا ہے. بندہ پیسے سے مکان تو بنا سکتا ہے، پیسے سے سکون نہیں لے سکتا. پیسوں سے اینک تو مل جاتی ہے، پیسے سے آنکھیں نہیں مل سکتی. پیسے سے دماغ کو سکون کرنے کی دوا تو مل سکتی ہے، مگر پیسوں سے کوئی عقل نہیں خرید سکتا. پیسے سے 4 پائی تو لے سکتا ہے پر پیسے سے نیند نہیں خریدی جا سکتی. یہ سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اللہ اکبر، اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر، یعنی خیمے بنائے.
جن کو تم ہلکا پھلکا پاتے ہو. وہ گھر تو جو اینٹوں والے ہیں کہیں لے جا نہیں سکتے، پر جب سفر کرنا ہوتا تھا تو لوگ خیمے ساتھ لے جاتے تھے. آج کل وہ سلیپنگ بیگ بنے ہوئے ہیں، سلیپنگ بیگ. وہ جب میں افغانستان میں گیا تو یہ برف باری میں ہم سوتے تھے، نیچے وہ خیمے کی چادریں بچھا کر اندر گھس کر وہ سلیپنگ بیگ سے ساری زپ بند کر لی تو سردی لگتی نہیں تھی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر یعنی خیمے بنائے، تَسْتَخِفُّونَهَا، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، یوم ذعنکم ویوم اقامتکم، سفر کے دن اور اقامت کے دن وہ تمہارے لیے ہلکے پھلکے ہیں، سفر میں بھی رہنے کی جگہ میں بھی. اور آگے سنو، وَمِنْ أَصْفَافِهَا، اور اسی نے بنائے بھیڑوں کی صوف. بولو بھیڑوں کی صوف، یعنی بھیڑوں کی کھال بڑی استعمال ہوتی ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں. او باریہا، اور اونٹوں کی کھال، اونٹوں کی اون، اس سے بھی بڑا کچھ بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے. او اشعاریہا اساسا، اور بکریوں کے بالوں سے مختلف گھریلو سامان، بکریوں کے بال بھی بڑی بڑی چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور استعمال کی چیزیں ایک مقررہ وقت تک. وَأَشْعَارِهَا، بکریوں کے بالوں سے بڑا کچھ بن رہا ہے. اساسا کہتے ہیں گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں. تو یہ جو گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں نا، اس کے سارے اسباب اور دانائی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، تو ایک وقت متعین ہے تمہارا، تم بھی نہیں رہو گے، ایک وقت آئے گا اور تمہاری چیزیں بھی نہیں رہیں گی. تمہارے مکان جھوپڑی سے لے کر کوٹھی بنگلے تک یہ کچھ نہیں رہے گا. سائیکل والے کی سائیکل سے لے کر وہ جناب ٹی زیڈ پراڈو تک کچھ نہیں رہے گا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ نہیں تو بنائے ہیں تمہارے لیے آرام، تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے، ان چیزوں کے سائے، درختوں کے کو تسی بول بھی لو نہیں چنگا بھائی تویز دیتا کسے بندے تانوں، سر بڑا ہے زبان چھوٹی ہے، وہ چھوٹی چیز نو نہیں ہلاندے، وڈی شے ہلا چھڑ دینے. خیر چلو، یہ دیوار کے سائے، یہ جناب درختوں کے سائے، بادل کے سائے، یہ جتنے بھی سائے ہیں اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہیں عطا فرمائے ہیں. اور گرمیوں میں سایہ نہ ہو تو بندہ چھتری نکال لیتا ہے، تو چھتری کا سایہ بنانے والا بھی اللہ ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اسی نے پیدا فرمائے ہیں تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں. پہاڑوں میں سرنگیں بنی ہوتی تھیں، آج بھی ہیں، آپ پہاڑی علاقوں میں جا کے دیکھیں لوگ آرام بھی کرتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ وَسَرَابِيلَ تَقِيكَكُمْ بَأْسَكُمْ، اور کچھ ایسے آہنی لباس بنائے ہیں جو تمہیں بچاتے ہیں لڑائی کے وقت. وہ جو لوہے کی زریں پہنی ہوتی ہیں نا وہ، اور یہ جو آپ بلٹ پروف جیکٹ ہی سمجھ لو، اب تو بلٹ پروف گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، بلٹ پروف شیشے بھی آ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہیں بنا کے دیے ہیں، یہ میں نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، اور تم یہ سب کچھ بنا رہے ہو. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح وہ پورا فرماتا ہے اپنی نعمتیں تم پر، اپنا احسان تم پر. لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ، تاکہ تم میرا اطاعت خم کرو، تاکہ تم میرا اطاعت خم کرو. یہ پیر صاحب کا ترجمہ ہے، یعنی میرے سامنے جھک جاؤ، میری فرما برداری کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان روشن دلیلوں کے باوجود جو سارے دلائل بیان کر دیے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، کسی کی بات سنتے نہیں، تو آپ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. بولو جی، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ان روشن دلائل کے باوجود وہ منہ پھیرے تو فکر مند نہ ہو، آپ کے ذمے تو صرف وضاحت سے
پیغام پہنچا دینا ہے، پیغام پہنچا دیا۔ دیکھو بھائیو، نبیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ لست علیہم بمسیطر، کہ اللہ نے ان کو کوڑا دے کر نہیں بھیجا کہ لوگوں کو مار مار کے ہانک ہانک کے لائیں۔ ان کا کام تھا پیغام دینا، وہ دے کر چلے گئے۔ جنہوں نے مانا کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا ناکام ہو گئے۔ یہ قانون کل بھی تھا، یہ قانون آج بھی ہے۔ ہمارے ذمے آپ کو لانا نہیں ہے، آذان دینا ہے۔ آپ آئیں گے کامیابی ہے، جو نہیں آتے وہ یہاں بھی ناکام ہیں، قبر میں مر کے بھی ناکام ہیں، محشر والے دن بھی ناکام ہیں۔ ہمارا کام ہے درس دینا، بیٹھے گا علم ملے گا، بیٹھے گا اللہ کی رضا ملے گی، بیٹھے گا قرآن سمجھ آئے گا، پیٹ پھیر کے چلا جائے گا تو یہ وہ بد نصیب ہیں جو نہیں آ رہے یا پیٹ پھیر کے چلے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ پکڑ، رسول کہے گا اللہ پکڑ میری اس قوم کو جنہوں نے قرآن نو کڈ کر چھڈی سی۔ تے جنہوں نبی پکڑا ہے انہوں کوئی چھڑا سکتا؟ پکڑانے والا محبوب ہو، پکڑنے والا اللہ ہو تو بولو بھائی کوئی چھڑا سکتا؟ تو ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا، یہی نبیوں کا کام ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، ہاں تم اللہ کی نعمت کو اس کے باوجود اللہ کی تم وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو۔ بولو جی پہچانتے ہیں اللہ کی۔ کافر کو بھی پتہ ہے کہ مجھے سب کچھ دینے والا، پتہ ہے اس کو کہ یہ بت کی جو پوجا کر رہا ہوں ہاتھوں سے میں نہیں تو بنایا ہے اس بدبخت کو، اس کی پوجا کیسے؟ پوجا تو اس کی کرو نا جو ہمیں بنا رہا ہے، اور یہ بدبخت اس کی کر رہے ہیں جس کو خود بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کریں، یعرفون نعمت اللہ، یہ میری نعمتوں کو جانتے ہیں، ثم ینکرونہا، اور اس کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ یہاں کافر بمانا اسلام سے خارج لوگ بھی ہیں، کافر بمانا ناشکرے بھی ہیں کہ نعمتوں کو جانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ تو جیسے اولاد ماں باپ کا انکار کر دیتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہے، پتہ ہے کہ استاد ہے، پتہ ہے کہ پیر ہے، پتہ ہے کہ امام صاحب ہیں، مگر پھر بھی لوگ عزت کرتے نہیں۔ جنہوں نے نہیں کرنی تو اللہ کہتا ہے کوئی نہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر تو کافر تھے اور آج بھی اکثر کافر ہی ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور کافروں کی، البتہ قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا کہ اللہ ہر طرف اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، پر اس کے بعد پھر اسلام نیچے جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھو، اتنا نیچے جائے گا کہ بیت اللہ تک کو گرا دیا جائے گا، قرآن کو جلا دیا جائے گا، دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ سینوں سے بھی قرآن نکال لیا جائے گا۔ کچھ آیتیں لوگوں کو یاد ہوں گی، حافظوں کو، مولویوں کو، قاریوں کو، اور تانوں تو ایک ہی یاد رہنی ہے صرف قل هو اللہ احد۔ وہ بھی پوچھتے ہیں مولوی صاحب جے دعائے قنوت نہ آتی ہو تو پھر ہم قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ میں کہا جی لائی رکھو تہاڈا زور ہے، تانوں روکن ٹوکن والا کون ہے؟ او مولوی جی 4 رکعتوں میں 4 کل تو آتے نہیں، ایک ہی آتا ہے قل هو اللہ احد، تو وہ ہر رکعت میں پڑھ لیا کریں۔ میں کہا تب بھی آؤ، کون تانوں روکن ٹوکن والا ہے؟ کرو۔ تو قرآن تو سارا اٹھا لیا جائے گا بھائی، آیتیں رہ جائیں گی، کسی کو کوئی یاد ہوگی، کسی کو، پھر جا کے قیامت کا دور شروع ہوئے گا، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کا مسئلہ آئے گا۔ ایک بار اسلام غالب دوبارہ آئے گا اور وہ حضرت مہدی کا دور ہوگا، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا بھائی، اور پھر نیچے چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اکثرهم الکافرون، اکثر کافروں کی ہوگی تو قیامت آئے گی۔ فرمایا ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا تو قیامت ہے۔ اور تسی بھی مسیطا ہوں صرف اس گلوں کھولی ہے نا بھی قیامت نہیں آنی چاہیے، اذان ہونی چاہیے، نماز ہونی چاہیے، اور باقی ساڈا سارے بے نمازیاں دا ٹچو لگیا رہنا چاہیے۔ 4-5 نمازی نماز پڑھ لین تاکہ پنڈ غرق ہوئے، پورے پنڈ تے پکڑ نہیں آنی چاہیے بھائی۔ اللہ نال ہی دا لائی کھڑے نے لوگ ہیں، اور انہوں نے پتہ نہیں کہ جدو اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہے تو پھر کسی دی نماز بھی کم۔ ایک قوم کی بدماشی حد سے بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل ساری بستی تباہ کر دے، بہت بدماش ہو گئے ہیں یہ، کوئی نیکی نہیں کر رہا ہے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے وہاں ایک بندہ ایسا بھی تو ہے نا جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کہی۔
اگر میں ساری بستی الٹ کر دوں تو وہ کہاں جائے گا؟ فرمایا اس سے تو پہلے کام شروع کرنا ہی، یہ عذاب وہ تو شروع کر۔ یا اللہ وہ تو بڑا نیک ہے، فرمایا خود تو نیک ہے پر کسی کو برائی سے روکتا اور کسی کو نیکی کی طرف بلاتا نہیں۔ تو اے ہم جو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اس لیے کہ جدو رگڑا آوے انہاں نوں آوے، اللہ سانو بچا لوے۔ بچنا تو انہوں نے ہے جنہیں نیکی دی تبلیغ کرنی ہے، برائی تو منع کرنا ہے، تو اسی اپنا آپ بچا رہے ہیں بھائی، باقی انہوں دی خیر کوئی نہیں بیچاریاں دی، یہ بہت اندھیرے وچ نے، انہوں نے پتہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو اذان سن کے مسجد چاہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اے جڑے ہنیرے چل کے آ رہے ہیں انہوں نے جنت دی خوشخبری، جنت دے نور دی خوشخبری سنوا دے، انہوں نے قیامت دے نور دی خوشخبری سنا دیو۔ تو ہم اپنا بھی دفاع کر رہے ہیں اور جو بیٹھتے ہیں ان کا بھی دفاع ہو رہا ہے۔ باقی بس فرق یہ رہ گیا اے والا تے بولن والا، اگر تسی بولنا سیکھ جاؤ تو کمال ہو جائے۔ اگے تو میں تانے دیندا سی کہ مفتی طارق مسعود بیچارہ کلا بیان کردا ہے، پر ہن سمجھ آئی نہیں بندے ہوندے نے ہوندے اگے، پر وہ کراچی والے بھی تواڈے والے نے یا تسی کراچی والے ہو، وہ بھی تھک جاندا ہے، وہ بولو اگوں کو بولدا نہیں، اور میں بھی کہتا رہتا ہوں بولو تسی نہیں بولدے ہو۔ تو ہن مینوں سمجھ آیا طارق مسعود سچا ہے، میں کہندا سی وہ کلا بیٹھ کے ریکارڈنگ کراندا ہے، حالانکہ وہ کلا نہیں ہے۔ تو چلو اللہ مینوں تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ بچن والی گلاں تو محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھو جی افضل